السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا عملا متقبلا آمین الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے ہاتھ سے کما کر کھانا سب سے افضل عمل ہے۔ ایک مزدور کے ہاتھوں میں چھالے تھے۔ آپ نے پوچھا تو مزدور نے کہا محنت مزدوری کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ہاتھوں کو چوما۔ کتنا بڑا اعزاز ہے جو ہاتھ سے کام کرتا ہے۔ اپنے گھر کا کام اپنے ہاتھوں سے کرنا سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات بی بی فاطمہ خود اپنے ہاتھ سے گھر کا سارا کام، آٹا پیسنا، گھر کی صفائی ستھرائی، دھونا پانا، کھانا بنانا سب اپنے ہاتھ سے کرتی تھیں۔ ایک دفعہ بی بی فاطمہ نے آپ سے شکایت کی کسی کنیز یا غلام کے لیے، تو آپ نے کہا سب سے افضل عمل یہی ہے کہ اپنے ہاتھوں سے کام کرو۔ بارک اللہ فی۔ اور کبھی بھی اس بات پر فخر نہیں کریں کہ ہمیں چار نوکر ہے۔ فخر اس بات کا ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے کام کرتے ہیں۔ آج کی تجوید اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ آیت نمبر ہماری 186 سورۃ البقرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ۔ میں آپ کو ابھی کچھ دن سے بتا رہی ہوں کہ جب آخر میں نون مشدد آئے گا تو سمجھنا یہ عورت کے لیے آیا ہے۔ ہن لباس لہن، تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن
باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون۔ بارک اللہ فی۔ ہم 188 پر اسٹاپ کر رہے ہیں۔ ہم نے اسٹارٹ کیا تھا 186 پر سے۔ اس لائن کو انڈر لائن کر دیں، یہ بہت اہم آیت ہے۔ تو وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اور جب سوال کریں آپ سے عبادی میرے بندے، کتنا ہمارے لیے اعزاز ہے، اللہ ہمیں اپنا بندہ کہہ رہا ہے۔ دی عبادی انی، جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں، میں نی کا آپ کو بتاتی گئی ہوں گرامر میں کہ ابھی بار بار نی آیا ہے، عبادی آیا ہے، یعنی میرے لیے۔ یہ جو یا آیا ہے، یا کا معنی ہے میرے لیے۔ میرے بندے جب میرے بارے میں پوچھیں، انی میرے بارے میں، فانی تو بے شک میں، قریب ہوں، قریب ہوں۔ جب ہمیں ہر وقت اللہ سے جڑ کے کس طرح رہنا ہے کہ اللہ میرے قریب ہے، میں جو بھی اس سے گڑ گڑا کے دعا کر رہی ہوں، سوال کر رہی ہوں، تو یہ آیت اس کی گواہ ہے۔ اجیب، اور میں جواب دیتا ہوں، سبحان اللہ۔ دعوت دعا کا دعا، جب وہ دعا کرتا ہے، جب مجھے پکارتا ہے سچے دل سے، کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ خود کہہ رہا ہے۔ اس آیت کو انڈر لائن کر دیں، گو بار بار پڑھے۔ اذا دعان، جب وہ دعا کرے مجھ سے، جب وہ مجھے گڑ گڑا کے پکارے، دعا کرے، فَلْيَسْتَجِيبُوا، بس ضرور وہ حکم مانے، لی میرا، وَلْيُؤْمِنُوا، اور وہ ایمان لائیں۔ جب اللہ اتنی بڑی ہستی ہمارے ساتھ ہر وقت موجود ہے تو اللہ کہہ رہا ہے بس میرے پر ایمان لاؤ، میرا حکم مانو۔ وَلْيُؤْمِنُوا، وہ ضرور ایمان لائیں، بھی مجھ پر، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ کس بات کی ہدایت؟ کہ ہمیں اللہ کیا ہم سے چاہتا ہے۔ اگر ہم اللہ سے جڑ کے رہیں گے، صرف اللہ سے مانگیں گے، اللہ سے دعا کریں گے، یہ فیل کریں گے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، تو ہم اللہ کی ہدایت پائیں گے، یعنی عبادت کا خوبصورت طریقہ سیکھیں گے۔ اللہ ہمیں آہستہ آہستہ قریب کرتا جائے گا، اپنی صحیح راہ دکھائے گا، ہمیں برے اور اچھے کی پہچان کرائے گا کہ
کہ تم جو مانگ رہے ہو وہ صحیح نہیں ہے، یا جو تم مانگ رہے ہو وہ صحیح طریقہ ہے۔ تو اس طرح ہم اگر اللہ سے جڑ کے اللہ سے قریب ہو کر، اور صحیح طریقہ صحیح وقت کیا ہے؟ تہجد کا وقت ہے۔ اب اللہ نے اس آیت کے بعد فوراً روزے کا ذکر کیا ہے، تو کیوں؟ حالانکہ رمضان کا ذکر تو اوپر 185 میں ہو چکا ہے۔ رمضان کا ذکر روزے کا اس لیے کیا ہے کہ روزہ اللہ سے کنیکشن کی عبادت ہے۔ اللہ نے خود کہا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، تو اللہ نے کیا کہا کہ میرے لیے عبادت کرو۔ اس کے بعد فوراً اللہ نے روزے کا ذکر کیا، حالانکہ اوپر 85 میں روزے کا ذکر رمضان کا ہو چکا ہے۔ اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ، حلال کیا گیا تمہارے لیے رات میں روزے کے رغبت کرنا طرف اپنی عورتوں کی، یعنی تم عورتوں سے رمضان کے روزوں کی جو راتیں آتی ہیں ان میں اپنی عورتوں سے ہم بستری کر سکتے ہو۔ ہن لباس لکم، وہ لباس ہیں تمہارے لیے، وانتم لباس لہن، اور تم لباس ہو ان کے لیے۔ علم اللہ انکم، جان لیا، علم اللہ، اللہ نے، انکم، بے شک تم، کنتم، تھے تم، تختانون، تم خیانت کرتے۔ کوئی بات چھپ کے کی جائے تو وہ خیانت ہوتی ہے۔ جس چیز کا اللہ نے منع کیا ہے اگر وہ کریں گے تو وہ اللہ کی چیز میں خیانت ہوگی۔ انفسکم، تم خیانت کرتے تھے اپنے نفسوں سے، فتابت، وہ مہربان ہوا، یعنی تمہیں اجازت دی، علیکم، تم پر، وعفا عنکم، اور اس نے درگزر کیا تم سے، یعنی تم جو چاہتے تھے اللہ نے تمہیں وہ آسان کر کے دیا، اور اللہ نے وہ تمہارے لیے ابتدائی اسلام میں ایک حکم یہ تھا کہ روزہ افطار کے بعد عشاء کی نماز یا سونے تک کھانے پینے اور بیوی سے مباشرت کرنے کی اجازت تھی۔ سونے کے بعد ان میں سے کوئی کام نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ظاہری بات ہے یہ پابندی سخت تھی، اس پر عمل مشکل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ دونوں پابندیاں اٹھا لی، اور افطار سے لے کر صبح صادق تک کھانے پینے اور بیوی سے مباشرت کرنے کی اجازت مرہم فرما دی۔ رفث سے مراد بیوی سے ہم بستری کرنا ہے۔ الخیط الابیض سے صبح صادق، اور الخیط الاسود سے یعنی سیاہ دھاری سے مراد رات ہے۔ مسئلہ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حالت جنابت میں روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ اگر آپ نہیں نہا سکتے تو سحری کر کے روزہ رکھ لیں اور بعد میں آپ نہائیں، یہ اس سے یہاں معلوم ہوا، کیونکہ فجر تک اللہ تعالیٰ نے مذکورہ امور کی اجازت دی ہے، اور صحیح بخاری و مسلم کی روایت سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، یعنی رات ہوتے ہی غروب شمس سے فوراً بعد روزہ افطار کر لو۔ یہ جو دوسری آیت ہے نا، پھر رات تک روزہ پورا کر لو اور عورتوں سے اس وقت مباشرت نہ کرو، بیوی سے اور بوس و کنار سے اجازت نہیں ہے، البتہ ملاقات اور بات چیت جائز ہے۔ عاکفون فی المساجد سے یہ بات واضح ہے کہ اعتکاف کے لیے مسجد ضروری ہے، چاہے مرد ہو یا عورت۔ یہاں یہ بات نہیں بتائی گئی کہ عورت گھر میں اعتکاف کرے، یہاں کیا بتایا گیا؟ عاکفون فی المساجد، اعتکاف مسجد میں کرو، البتہ مسجد میں ان کے لیے ہر چیز کا مردوں سے الگ انتظام کرنا ضروری ہے، عورتوں کے لیے، تاکہ مردوں سے کسی طرح کا اختلاط نہ ہو۔ جب تک مسجد میں معقول، محفوظ اور مردوں سے بالکل الگ انتظام نہ ہو، عورتوں کو مسجد میں اعتکاف بیٹھنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے، اور عورتوں کو بھی اس پر اصرار نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ایک نفلی عبادت ہے، جب تک پوری طرح تحفظ نہ ہو اس نفلی عبادت سے گریز بہتر ہے۔ وَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ،
اور تلاش کرو جو لکھا اللہ نے تمہارے لیے، کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ واضح ہو جائے تمہارے لیے دھاگا سفید اور دھاگے سے فجر تک، پھر تم اپنا پورا کرو روزے کو رات تک۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ، اور نہ تم مباشرت کرو ان سے اس حال میں کہ تم اعتکاف کرنے والے ہو، یعنی اعتکاف میں عورت سے مباشرت گناہ ہے۔ فی المساجد، مسجدوں میں، تلک حدود اللہ، یہ حدود ہیں اللہ کی، فلا تقربوها، تو نہ تم قریب جاؤ ان کے، کذالک یبین اللہ، اسی طرح واضح کرتا ہے اللہ آیات اپنی، للناس لعلہم یتقون، لوگوں کے لیے تاکہ وہ بچ جائیں، ولا تاکلوا اموالکم، اور نہ تم کھاؤ اپنے مالوں کو، بینکم آپس میں، بالباطل، باطل طریقے سے، یعنی دوسروں کا مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ۔ کسی نے آپ کسی سے پارٹنرشپ کی ہے یا کسی نے آپ کو امانت دی ہے تو دھوکے میں کسی کا مال ہڑپ کرنا، یہ دوسرا حکم آیا ہے، پہلے روزوں کا اور عورت سے مباشرت کا، اب یہ دوسرا حکم ہے کہ مال دھوکے سے نہ کھاؤ، اموال نہ بالاسم، ساتھ گناہ کے، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ ایسے شخص کے بارے میں جس کے پاس کسی کا حق ہو لیکن حق والے کے پاس ثبوت نہ ہو، اس کمزوری سے فائدہ اٹھا کر وہ عدالت یا حاکم مجاز سے اپنے حق میں فیصلہ کروا لے اور اسی طرح دوسرے کا حق غصب کر لے، یہ ظلم ہے اور حرام ہے۔ عدالت کا فیصلہ ظلم اور حرام کو جائز اور حلال قرار نہیں کر سکتا، یہ ظالم عند اللہ مجرم ہوگا۔ بارک اللہ فی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔